جب ایک سالک ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اس کی تمام زندگی لغویات میں گزری ہے، محملات میں گزری ہے، اباطیل میں گزری ہے اور فالتو زندگی گزری ہے، اور وہ اس مراحل کو دیکھ کر استغفار کرتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ لہٰذا یہاں آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نورانی کلام ذکر کرنا چاہتا ہوں، جسے بعض علماء نے بیان کیا، بعض علماء نے اس میں تردید کی اور اسے رد کر دیا۔ یعنی وہ علماء جنہوں نے اسے بیان کیا وہ عارف مزاج تھے، جنہوں نے رد کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث نظر ہی نہیں آئی ہے منابع روائی میں۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی ابرار کی حسنات اور نیکیاں مقربین کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ گناہ ہوتی ہیں، اور وہ سیئہ شمار ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا ایک جگہ پر مرحوم شہید مرتضیٰ مطہری نے اس مطلب کو ذکر کیا اور کہا کہ مجھے منابع روائی میں یہ حدیث نہیں ملی ہے، اور اس دور میں جس دور میں شہید مطہری اس بات کا ذکر کر رہے ہیں تو کثرت مطالعے کے نتیجے میں انسان اور کثرت اشتغالات اور مصروفیات کے نتیجے میں بس اوقات انسان کے ذہن سے ایک مطلب نکل جاتا ہے اور اسے وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن آج کل الحمدللہ اس قدر ترقی ہو چکی ہے اور اس قدر جو ہے وہ احادیث کو باقاعدہ سافٹ ویئر میں ڈھال دیا گیا ہے، اور انسان کے لیے دشواری ہی نہیں ہے، فوراً ایک بٹن دبائے تو اس کے سامنے سارا ڈیٹا کھل کے آ جاتا ہے۔ تو آج کل کے دور میں احادیث کو تلاش کرنا زیادہ دشوار نہیں ہے۔ انسان مختلف کتابوں سے متعلق جو سافٹ ویئر ہیں ان کو تہیا کر لے، یا آج کل انٹرنیٹ پہ بھی بہت سے سافٹ ویئر موجود ہیں، مثلا جامع الاحادیث کا سافٹ ویئر ہے، نور کے سافٹ ویئر موجود ہیں۔ انسان کوئی بھی حدیث کو اگر تلاش کرنا چاہے، جستجو کرنا چاہے اور وہ منابع میں موجود ہو تو اسے آسانی سے کہیں نہ کہیں وہ چیز اس کتاب میں مل جائے گی، مگر یہ کہ آپ ایک ایسی حدیث کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں جو کسی ایسی کتاب میں ہے جس کا آج تک سافٹ ویئر ہی نہیں بنا، تو پھر آپ خود زحمت کریں اور اس کا سافٹ ویئر تدوین کریں۔ مثلا یہ حدیث جو ہم آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 میں درج ہے۔ حدیث نمبر بھی اس کا میں نے تحریر کیا ہے لیکن ضرورت نہیں ہے۔ یا بہار الانوار کی جلد نمبر 25 میں صفحہ نمبر 205 پر حدیث نمبر جو ہے نا یہ 234690، یہ حدیث اس نمبر پر موجود ہے۔ یا نور المبین فی قصص الانبیاء والمرسلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 پر یہ حدیث وہاں پر موجود ہے، قابل مشاہدہ ہے۔ آپ اسے کسی بھی سافٹ ویئر میں سرچ کر کے کسی سرچ انجن کے ذریعے سے اس میں مدد لے سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہی مطلب ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک انسان جب عالم مادہ میں عمل کو انجام دیتا ہے تو وہ عمل اس کے لیے عمل حسنہ کہلاتا ہے، چونکہ یہ ابرار میں سے ہے۔ لیکن جب یہ اس عالم سفلی سے عبور کر کے عالم علوی میں داخل ہو جاتا ہے تو اب یہ خداوند متعال کے تقرب کا ایک مرحلہ طے کر چکا ہے اور اوپر والے مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ لہٰذا جب اوپر والے مرحلے میں ہے تو وہاں جب یہ نماز تہجد پڑھے گا، وہاں جب یہ خداوند متعال کی عبادت کرے گا تو اس مرحلے سے جب پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو اسے اپنا وہ عمل جو ابرار کی حیثیت میں اس نے انجام دیا تھا وہ عمل حسن ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سیئہ شمار ہوگا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ اپنی نمازوں کی قضا کروائی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مثلا 1 سال نماز پڑھی، اگلے سال جب گئے تو دوبارہ اس 1 سال گزشتہ کی نماز کو قضا کیا۔ کیوں؟ چونکہ پچھلے سال جو میں نے خداوند متعال کی عبادت کی تھی اس وقت میری معرفت کا لیول نیچے تھا، اب جس لیول سے میں خداوند متعال کی معرفت کے ساتھ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ نماز زیادہ بہتر ہے اس نماز کی نسبت۔ لہٰذا متعدد علماء ایسے ملتے ہیں کہ اگر آپ حالات زندگی کا جائزہ لیں تو انہوں نے اپنی تمام قضائے عمری کی وصیت کی ہے، خود بھی حالانکہ اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ اس قضائے عمری کو
پڑھا ہے، اور ہم نے تو آیت اللہ بہجہ سے متعلق بھی کہیں یہ مطلب دیکھا، ابھی مجھے دقیقاً یاد نہیں ہے، لیکن مجھے ذہن میں ہے کہ انہوں نے بھی اپنی تمام قضائے عمری نماز کی وصیت کی تھی کہ ان کی نماز بھی جو ہے وہ تمام زندگی کی پڑھائی جائے۔ تو اب آپ تصور کر لیں کہ یہ کس قدر بلند مرتبے پر فائز ہوں گے، اور اسی حدیث کا مصداق ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ بعض لوگ ممکن ہے کہیں کہ یار یہ کیا باتیں ہیں، یہ تو ممکن ہے نادرست سی لگتی ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عزیزان، انسان ایمان کے مراحل اور مراتب جب طے کرتا ہے تو جس قدر یہ انسان خداوند متعال کا تقرب اختیار کرتا جاتا ہے، مدارج سے اوپر چلتا جاتا ہے، مراحل میں ارتقاء اختیار کرتا جاتا ہے، تو پیچھے مڑ کے جب دیکھتا ہے تو اس کو اپنا عمل قبیح نظر آتا ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ میں جب پہلی کلاس میں پڑھتا تھا تو اس وقت جو میری ذہنی سطح اور ذہنی سوچ تھی وہ ایک نیچے کے درجے کی تھی، لیکن جب میں میٹرک میں پہنچا ہوں تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے کہ میری استعداد اور توان اور صلاحیت کیسی تھی، تو میں خود کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار میں کبھی ایسے بھی تھا، کبھی میری یہ پوزیشن بھی تھی۔ تو اس وقت مجھے اپنی وہ پوزیشن پہ شرم آئے گی کہ میں جب تھا تو میری اس وقت تعلیمی پوزیشن کیا تھی، استاد ہر روز مارتا تھا، املا میں نہیں لکھ کے آتا تھا، غلطیاں کس قدر ہوتی تھیں، سکول سے بھاگ جایا کرتا تھا، یا وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان جب اپنی زندگی میں پیچھے جھانک کے دیکھتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، تو بہت ساری چیزیں اسے ایسی نظر آتی ہیں جس پہ وہ کہتا ہے کہ کاش یہ میری زندگی میں نہ ہوتی۔ وہ عمل گناہ تھا؟ نہیں، گناہ نہیں تھا، لیکن اگر میں اسے بہتر انداز میں انجام دیتا اس دور میں تو آج میں بہت ہی بلند مقامات پر فائز ہوتا۔ پس وہ عمل جو میں نے گزشتہ زندگی میں انجام دیا ہے وہ عمل ولو حسنات کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اب جب میں ایک بلند درجے پر ہوں اور درجہ قربین پر فائز ہوں، میرے لیے وہ عمل جو ہے وہ سیئہ شمار ہوگا۔ یا وہ خط جو میں ابتدائی کلاس میں بیٹھ کے خط لکھا کرتا تھا، اور وہ میری کاپی آج میرے پاس موجود ہے۔ آج جب میں مدارج عالیہ طے کر چکا ہوں، بڑی کلاس کا طالب علم ہوں، اوپر کی سطح کا ہوں، اب جب میرے سامنے وہ پچھلا خط نکال کے رکھ دے کہ بھئی کسی زمانے میں کسی دور میں آپ کی ہینڈ رائٹنگ ایسے ہوا کرتی تھی، تو میں کہوں گا یار وہ بھی ایک دور تھا، اور مجھے اس ہینڈ رائٹنگ پہ اپنے اوپر جو ہے نا وہ شرم آئے گی کہ کاش میں میٹرک میں محنت کر لیتا، کاش میں 9th میں محنت کر لیتا، اپنے خط میں استحکام لے آتا۔ تو اس قسم کے مسائل ہیں کہ انسان جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اسے عام روٹین لائف میں بھی اپنا گزشتہ عمل جو ہے وہ نادرست نظر آتا ہے، قبیح نظر آتا ہے، اور اب انسان اس کے بارے میں تجدید نظر کرتا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث بالکل درست ہے۔ انسان جب مدارج عالیہ طے کرتا ہے تو پیچھے والے مدارج میں اسے ایسے مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو انسان جب اس عالم سفلی سے عبور کر کے عالم علوی میں داخل ہوگا، اور عالم علوی میں بھی مراتب اور مدارج ہیں، تو جیسے جیسے انسان منازل اور مراتب کو طے کرتا جائے گا، کامیاب ہوتا جائے گا، اور پھر اوپر جب اسماء و صفات باری تعالیٰ کے اس محضر میں پہنچ کے پیچھے والے عوالم میں اپنے عمل کو دیکھے گا تو کہے گا کہ نہیں یار، یہ ساری زندگی کی نمازیں دوبارہ قضا ہونی چاہیے، دوبارہ روزے رکھنے چاہیے، دوبارہ ذکر و اذکار ہونے چاہیے، دوبارہ انسان محنت کرے گا تاکہ پہلے کی نسبت زیادہ جدیت کے ساتھ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔